اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف برداشت کرنا۔ دوسرا حصہ، حضرت یزید تیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کافروں سے خوب لڑائی کرتا اور اسی میں جان قربان کر دیتا۔ تو اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ایسا کر سکتا تھا؟ لیلۃ الاحزاب میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کر آئے؟ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے حضرت عبدالعزیز کی پچھلی حدیث جیسی حدیث تھوڑی سی ذکر کی ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور واپس آتے ہی سردی لگنے لگ گئی اور مجھ پر کپ کپی چھا گئی۔ میں نے آپ کو دشمنوں کے تمام حالات بتائے۔ آپ جو چوغا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں صبح تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے سونے والے اٹھ۔ مسلم شریف کی حدیث۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب قرظی سے منقطعاً نقل کیا ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں، کون آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر دیکھ آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے۔ آپ نے جانے والے کے لیے واپس آنے کی شرط لگائی کہ اسے ضرور واپس آنا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے، لیکن سخت خوف، سخت بھوک اور سخت سردی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو سہن کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد الاشہل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ہم دونوں وہاں سے گھائل ہو کر واپس ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، یا میرے بھائی نے مجھ سے کہا، کیا ہم اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ گھائل اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم گھائل تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا۔ ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 49۔ ابن سعد نے واقدی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل اور ان کے بھائی رافع بن سہل رضی اللہ عنہ دونوں گھائل حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے حمراء الاسد پہاڑی تک پہنچے اور ان دونوں کے پاس سواری نہ تھی۔ ابن سعد حصہ 3، پیج نمبر 21۔ بنو سلمہ کے کچھ عمر دراز اور بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بہت زیادہ لنگڑے تھے اور ان کے شیر جیسے 4 جوان بیٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے۔ جب احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے باپ کو لڑائی کی شرکت سے روکنا چاہا اور کہا، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو معذور قرار دیا ہے، اس لیے جہاد میں جانا تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹوں نے فرمایا، تم ان کو جہاد میں جانے سے مت روکو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا درجہ پایا۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 37۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔